أشرقت نفسي بنور من جو ٹاپک آج عنوان اعلان کیا گیا تھا، نظر، منت اور نیاز، کیا چیز ہے یہ؟ اسلام میں کیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ تو وہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کہاں تک منت کا ذکر آتا ہے؟ لفظ منت جو ہے ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں منت، اور فارسی میں استعمال کرتے ہیں نیاز کرنا. نیاز کرنا، منت مانگنا، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے. اور نظر، ہم نے ٹاپک رکھا منت، نیاز اور نظر. یہ تین الگ الگ نہیں بلکہ یہ تین الگ الگ لینگویجز کے نام ہیں جو ایک ہی مسئلے کے بارے میں بتاتے ہیں. منت یا نیاز یا نظر، یہ تین ایک ہی ہیں، اور وہ ہے کسی کام کو جو کہ غیر واجب ہے، ایسا کام جو کہ غیر واجب ہے، جس کا کرنا ضروری نہیں، لیکن ہم لوگ اللہ سے ایک کام میں کرتم، اگرچہ آپ نے میرے لیے یہ سہولت عطا کی، ایسا اللہ سے جو ہے مانگنے کو نظر کہتے ہیں عربی میں. اور نظر کا ذکر قرآن کے اندر 5 جگہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 270، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 30 پر 5 35، اور اسی طرح سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 26، اور سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 29، اور آخری میں سورہ الدہر، اسی کو سورہ انسان بھی کہتے، سورہ نمبر 76 کی آیت نمبر 7. 5 جگہ پہ نظر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر عبادت ہے. اللہ اکبر. نظر کیا ہے؟ عبادت ہے. منت کیا ہے؟ عبادت ہے. یعنی منت کا مانگنا عبادت ہے. تو اب آپ بتاؤ، منت عبادت ہے تو عبادت کس کی کرنا؟ اللہ کی کرنا. تو منت کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. لیکن آج ہمارے ماحول میں مسلمان کس سے منت مانگتے ہیں؟ بڑا سوال یہ، بڑا کوشچن مارک یہ. ہمارے ماحول میں منت کا تو ذکر قرآن میں 5 جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ کئی احادیث فرما چکے کہ منت کو کس طرح سے مانگنا، اصل مانگنا نہیں مانگنا، مانگے تو کتنا مانگنا، اس کے شرائط کیا ہیں، اگرچہ منت مانگ کے توڑ دیے تو اس کا کفارہ کیا ہے، پوری بات مکمل طور پہ جو ہے احادیث کے ذریعے سے علم پہنچا دیے. تو کیا آج ہمیں اس کا علم ہے؟ نہیں. بس ہم نے لوگوں کو منت مانگتے ہوئے دیکھا، گویا کہ ہم بھی منت مانگ دیے. لیکن کس سے؟ ولیوں سے، پیر سے، نیلور کے روٹیاں سے. اور ہمارے ماحول میں کیا کیا نئے نئے چیزیں آ گئے آج. منت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منت عبادت ہے. یاد رکھیے. کیوں؟ کیونکہ اب میں آپ کو تفصیلی بتاتا چلوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت منت کے تعلق سے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احکام کو صحابہ کو بتاتے ہوئے فرمانے لگے پہلے تو آپ منت مت مانگو. حکم فرمائے منت مت مانگو، لیکن مانگنا چاہتے ہو تو اللہ اکیلے سے مانگو، کیونکہ منت عبادت ہے. اگرچہ منت مانگا پھر اس کو پورا نہیں کرا تو وہ گناہ ہے، اس کا کفارہ ہے. روزہ فرض ہے، نہیں رکھا تو یہاں پہ دنیا میں کفارہ ادا کرنا، نہیں کرا تو جہنم میں. سمجھ رہے نا بات؟ منت مانگ سکتے، لیکن ایک شرط بتائے تھے وہاں پہ. میں آپ کو ایک کے بعد دیگر بتاتا چلوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 270 میں وَأَنفِقُوا مِن نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرٍ مِن نَذَرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرتے ہو یا تم جو نظر مانگتے ہو اللہ بخوبی جانتا ہے. یہاں پہ نظر کا حکم فرماتے ہیں. جو تم خرچ کرتے ہو اس کو بھی اللہ بخوبی جانتا ہے. جو تم منت مانگتے ہو، نظر کا مطلب ابھی میں منت میں لیتا ہوں تاکہ ہم آسان سے سمجھ سکے. نظر بولو تو ہمارے ماحول میں کیا ہو؟ نظر لگنا، بد نظر، نظر لگ گیا رے جھاڑ کو، نظر لگ گیا رے میرا بچہ کو، نظر لگ گیا رے بچی کو. بولتے نا ہم لوگ یہ نظر نہیں ہے. نظر عربی میں کہتے ہیں منت کو.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا, جو تم منت مانگتے ہو وہ بھی اللہ جانتا, اور اللہ تعالیٰ منت کے پورا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, کیونکہ منت عبادت ہے. پہلی جگہ سورہ بقرہ کی 270ویں آیت. دوسری جگہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 35. یہاں پہ ہمارے شریعت میں, ہمارے قرآن کے اندر ایک عورت کا ذکر آیا جس کو منت کے ساتھ ان کے ماں نے جنا, منت مانگ کر ان کے ماں نے جنا. اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اماں, یعنی مریم علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ کے اماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ عمران کے بیوی. قرآن کے اندر عمران 2 جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک یہ عمران جو حضرت مریم کے ابا تھے, جو کہ نیک صالح آدمی تھے, جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نام سے لیتا ہے, لیکن یہ نبی نہیں تھے. سبحان اللہ, نبی نہیں تھے لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے. جیسے کہ ذوالقرنین کا واقعہ میں آپ کو بولا, ذوالقرنین سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 87 سے 91 تک جب آپ پڑھیں گے تو ذوالقرنین کا واقعہ یہاں پہ فرماتے ہیں. ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے, لیکن کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ نہیں, نبی کا ذکر ذوالقرنین کے تعلق سے نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر بعض ایسے گزرے ہوئے نیکوکار انسانوں کا ذکر کرتا ہے, لیکن وہ پھر بھی نبی نہیں تھے. ان میں سے ایک تھے عمران. سورہ آل عمران بول کے اور ایک بات آتی سورہ آل عمران کے حساب سے, یعنی عمران کے خاندان, وہ بنی اسرائیل کے خاندان کے لوگوں کے تعلق سے بات ہوتی ہے. یہاں پہ یہ جو عمران کہا جاتا ہے یہ اے عمران کی بات نہیں. اس میں آپ یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ, عمران کی بیوی نے ایسا کہا, انی نظرت ربی انی نظرت لک فی بطنی محرورا, فرمانے لگی اے اللہ میرے بطن میں جو ہے, میرے پیٹ میں جو ہے, میں نظر مانگتی ہوں کہ میں اس کو تیرے حوالے کر دوں گی. کیا مطلب اس کا؟ تیرے خدمت کے لیے رکھ دوں گی. کس نے؟ عمران کی بیوی نے نظر مانی, عمران کی بیوی نے منت مانگی کہ اے اللہ جو بھی پیدا ہوگا وہ میں تیرے راہ میں دے دوں گی. اس وقت وہ حالات تھے, دیوا داسی سسٹم تھا اس وقت. بچوں کو جو ہے پیدا ہوتی چند لوگ کیا کرتے تھے, ایک مندر کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہ وہیں پہ پل بڑھ کے بڑے ہو جائے. ان کا شادی وادہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس وہ اس وقت عبادت کا ایک طریقہ تھا. انسانوں کی سویلائزیشن میں جو ہے کئی سارے حالات گزرے تھے. ان میں سے جب حضرت عمران کے بیوی جب نظر مانی تو وہ حالات ویسے تھے کہ جو کوئی بھی اللہ کے راہ میں دے ڈالنا چاہتے بچے کو, وہ بچے کو ایک گرجا گھر میں, یوں کہو ایک عبادت خانے میں چھوڑ دیتے تاکہ وہ ہمیشہ وہ عبادت خانے میں رہتا, وہاں پہ صاف ستھرائی کرتے رہتا. لوگ جو ہے باہر سے اسے کھانا لے کے دیتے رہتے, اس کی پوری زندگی اسی طرح سے وہ اللہ کے گھر کے خدمت کر کے مر جاتا. اس کو بولتے دیوا داسی سسٹم. یہ ہم ہمارے ہسٹری میں بھی پڑھ کے رہتے. بہرحال وہ حالات ویسے تھے اس وقت کے. میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ تقریباً جو ہے 2000 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. 2000 سال پہلے کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تقریباً 1450 سال ہو گئے, اس سے ایک 500-600 سال پہلے کی بات, تقریباً 2000 سال کے پہلے کی بات ہے. تو اس وقت عمران کے بیوی نے نظر مانگی کہ میرا بیٹا, انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا جو بھی ہوگا میں اللہ کے راہ میں دے دوں گی بول کے. لیکن آپ کو بیٹی ہوئی, بیٹی پیدا ہوئی. تو دوسری آیت نمبر 36 میں وہی فرماتے اے اللہ میں نے نظر مانگی تھی, بیٹا ہوتا تو میں تجھے تیرے جو ہے مسجد کے لیے حوالہ کر دیتی, لیکن یہ تو بیٹی ہے. اللہ فرماتے تھے بازو میں پھر ایک آیت کا حصہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بیٹی ہے. پھر بھی عمران کی بیوی نے اپنی نظر پوری کی. انہوں نے کہا بیٹا بیٹی نہیں کہا, سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا, لیکن جو بھی ہوگا, کیا فرمایا, میرے بطن سے جو بھی ہوگا, میرے پیٹ سے جو بھی ہوگا میں تیری خدمت میں چھوڑ دوں گی بول کے بولے تھے. تو انہوں نے طے کیا کہ جو کہ بیٹی ہوئی تو اس کا نام میں نے مریم رکھا اور تیری خدمت میں چھوڑ دیا. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ. اور فرمانے لگے اے اللہ تو اس بچی کو اور اس کے نسل کو شیطان سے محفوظ رکھ. کیا مطلب؟ جب یہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت شیطان نے ان کو نہیں ٹچ کیا.
یہ کیا مطلب شیطان ٹچ کرنے کا کیا مطلب بولتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث، میرے ذہن میں ابھی وہ حدیث کا نمبر نہیں ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے ٹچ کرتا ہے، اسی لیے وہ بچہ روتا ہے، لیکن دنیا میں 2 ایسے بچے گزرے جن کو شیطان نے چھوا نہیں، ان میں سے پہلی تھی حضرت مریم، دوسری تھی اس کا بیٹا عیسیٰ، ان دونوں کو شیطان نے چھوا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مطلب اپنی ذکر نہیں کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذکر نہیں کریں کا مطلب ان کو ابھی چھو کے ہی رہتا۔ یاد رکھیے اس میں ہمیں الگ تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہوں نے صرف دنیا میں کہا، پوری انسانیت میں، نوع انسانیت میں صرف اللہ نے دونوں کو ایسے پاک رکھا جس کو جو ہے شیطان نے نہیں چھوا، ظاہری طور پہ صحیح حدیث فرماتے ہیں۔ رہی بات جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو اللہ کے حوالے کر دی، نظر مانگے اللہ کے حوالے کر دی، یہ دوسرا ذکر ہے۔ تیسرا ذکر سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 26 میں حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے مریم اگرچہ تجھ سے کسی نے پوچھا تو نظر اس طرح سے مانگ، بول کے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ کیا بول کے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں ہمیشہ کھائی خانادگی کے چیزیں بہت سارے رہتے تھے، پھل پھلالی بہت رہتے تھے، پینے کی چیزیں، شربت جیسے بہت ساری چیزیں رہتے تھے۔ ہمیشہ جب زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے محافظ تھے، اس وقت ان کی حفاظت کرنے والے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جب بھی مریم کے روم میں جاتے، کمرے میں جاتے، تو آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے کھانے کی چیزیں ہیں۔ فرماتے یہ چیزیں تجھے کس نے عطا کی؟ مریم علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے جو ہے یہ چیز مہیا کیا۔ سبحان اللہ، مریم علیہ السلام ایک واحد ایسی عورت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا اتار کے کھلایا۔ سبحان اللہ، پھلاں جنت کے جو ہے پھلا جو ہے دنیا میں اتار کے کھلایا، ان کا ایک ذریعہ تھا وہ، جس کا ذکر آپ کو قرآن میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 25 سے 34 تک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پوری تفصیلات مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، آیت کو یاد رکھیں۔ پھر عمران کی ابھی دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مریم تو جو چاہتی ہے وہ کھا لے، جو چاہتی ہے وہ پی لے، لیکن اگرچہ تجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اے مریم، تجھ سے کچھ سوال کرنے لگے تو اس سے کہا میں آج نظر مانگتی ہوں، میں آج منت مانگی ہوں کہ میں اللہ کے لیے کسی سے بات نہیں کروں گی۔ مطلب تجھے یہ کہاں سے آتے ہیں یہ بات کسی کو بتانا نہیں، کوئی اگرچہ پوچھا تو یہ کہا، صرف ایک بات کہہ کے ٹک جا، یا جو علماء فرماتے ہیں اس میں اشارتاً تھا یا ایک بات کر کے ٹکنے کا تھا، واللہ عالم، لیکن ان کو اشارہ کے حساب سے کہو کہ یہ میں اللہ کے لیے منت مانگی ہوں، بول کے خاموش بیٹھ جا، بول کے اللہ تعالیٰ نظر مانو بول کے سکھاتا ہے۔ قرآن میں نظر کا تیسرا ذکر یہاں پہ آتا ہے۔ چوتھا سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 29، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جب یہ بات آتی، حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کی پوری کنسٹرکشن کو پورا کیا، پورا بناوٹ پورا ہو گیا، تو فرمانے لگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، اے ابراہیم میرے گھر کو بتوں سے پاک رکھ، شرک سے پاک رکھ، اور اس کو صاف ستھرا رکھ تاکہ میرے بندے دنیا کے کونے کونے سے اس گھر کے لیے آئے، اس کی زیارت کرے، اس کی طواف کرے، اس کے اندر نماز پڑھے، اسی لیے تو میرے گھر کو پاک رکھ۔ اور جو کوئی بھی دور دراز سے آتا، تو آیت دیکھیے 29ویں آیت، جو آتا ہے اس کو چاہیے کہ میل کچل چھوڑ دے اور اس گھر کی زیارت کرے، اپنے نظروں کو پوری کرے۔ اس زمانے میں لوگ اللہ کے گھر کو زیارت کرنے کا نظر مانگ کے آتے تھے۔ آج حج فرض ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت میں اللہ کے گھر کی زیارت کو فرض قرار دیا گیا صرف پیسے والوں کے لیے، لیکن ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے بس وہ منت مانگ کر، اللہ کے لیے منت مانگ کر اس کے گھر کو میں زیارت کرتیم، میں اس کی طواف کرتیم بول کے منت مانگ کر آتے تھے۔ یہی ذکر کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں فرماتا ہے کہ جو لوگ دور دراز سے منت مانگ کر اس کی طواف کے لیے آتے ہیں نا، اے ابراہیم ان لوگوں کے لیے تو یہ گھر پاک رکھ، جب وہ آئیں گے تو اپنے منتوں کو پوری کریں گے۔ یہ یہاں پہ چوتھا ذکر جو ہے منت کا آتا ہے۔ اور آخری میں سورہ الدہر سورہ انسان سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفو بن نظری، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے نظروں کو پورے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 5 جگہ پہ نظر کا ذکر ہے۔ نظر کا مطلب کیا ہے؟ اب منت یا نیاز کرنا، منت کرنا اور نظر، یہ تینوں ایک ہی معنی والے ہیں۔
اب آئیے کیا شریعت اسلام میں اس کی کوئی حکم ہے؟ تو جس طرح سے نظر مانگے تو اس کو پورا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں کیا بتاتے ہیں؟ صحیح مسلم جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 4242 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں اے میرے اصحاب نظر مت مانگو، اللہ اکبر، نظر مت مانگو، لیکن اگرچہ مانگتے بھی ہو تو تمہارے نظر مانگنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں جو چیز نہیں رکھا وہ دوڑ کے لے کے دیتا نہیں۔ کلیئر کٹ، تمہارے نصیب میں جو چیز نہیں ہے تمہارے نظر مانگنے سے وہ چیز دوڑ کے لے کو اللہ تعالیٰ تمنا کو دیتا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ہر چیز کی منت مانگ لیتے ہیں ہم لوگ، ہر چیز کی، لیکن کیا سب بھی پورے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث 40/3 حدیث نمبر اسی میں 4243 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تم نظر مانگنا ہی ہے تو تمہارے مقدر کے فیصلے کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز تمہارے لیے نہیں آتی۔ 40/4 عادتاً دیکھیے ایک آرڈر میں جو ہے پورے احادیث کو فرمایا جاتا ہے، تقریباً 54 تک تقریباً 12 احادیث نظر کے تعلق سے ہے، نظر بولے تو منت کے تعلق سے ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو نظر مت مانگو، اگرچہ مانگتے ہو، مانگنے سے کیا تمہارے نصیب میں جو چیز نہیں ہے کیا واپس آ جاتی؟ نہیں، لیکن نیکسٹ حدیث میں فرماتے ہیں نظر مانگنے سے پیناسی آدمی کا تھوڑا پیسہ جیب سے باہر نکل جاتا۔ پیناسی میں ہمارے لوکل کے لینگویج میں استعمال کرا، جو بخیل آدمی ہیں، جو پیسہ جمع کر رکھتا ہے، وہ جب یہ نظر مانگتا ہے تو تھوڑا سا پیسہ نکال کے خرچ کر کے لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا۔ تو ایسے لوگوں کا پیسہ، یہ بخیل آدمی کا پیسہ یہ نظر مانگنے کی وجہ سے شاید خرچ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر مانگنے سے تمہارے مقدر میں جو چیز نہیں ہے وہ تو نہیں ملتی، لیکن اس کے وجہ سے بخیل آدمی، پیناسی آدمی کا تھوڑا سا پیسہ باہر آ جاتا ہے، دوسروں کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ مطلب میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں 10 لوگوں کو کپڑا پہناتا ہوں، بولے تھے نا ہم لوگ، یا 200 روپے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا بولے تھے نا نظرہ۔ یہ نظر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ ایسا کرنے سے بخیل آدمی کا تھوڑا سا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے بولے۔ اب ہم اس کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ منت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مت مانگو، کیوں؟ جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں ہے تمہارے منت مانگنے سے نہیں ملتی۔ نمبر 1 نظر کے شرائط کیا ہیں؟ ایک پہلا شرط یہ ہے کہ نظر جو بھی مانگتے، جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نظر عبادت ہے، تو عبادت کس سے کرنا؟ صرف اللہ سے کرنا۔ تو منت جب مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے منت مانگنا یہ جائز ہے، چاہے وہ منت کیسا بھی مانگو، بکرے ذبح کرنے کی منت مانگو تو جائز ہے۔ لیکن آج یہ چیز عام بات ہو گئی، جو میرے بچپن پہ بھی میں نے دیکھا کہ جو ہے ایک بکرا ذبح کرنے کا جو ہے منت مانگا کرتے تھے، راہ للہ بولتے جس کا نام رکھتے ہیں ہمیں، راہ للہ۔ تو اگرچہ میرا ایک کام ہو جاتا تو اے اللہ میں ایک بکرا ذبح کرتی ہوں، یا ایک اونٹ ذبح کرتی ہوں، یا ایک گائے ذبح کرتی ہوں، اس طرح سے جو ہے لوگ منت مانگا کرتے تھے۔ شریعت اسلام میں ایسے منتوں کو منع کیا گیا۔ کیونکہ اگرچہ اس کی اجازت دے دے تو لوگ، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہ 11ویں کا مسئلہ آتا تو اس وقت لوگ کیا کرتے، یہ عبد القادر جیلانی کے نام پر جو ہے بکرے ذبح کرنا شروع کریں۔ یہ عام بات ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اسی گوشت کے ساتھ جو ہے وہ 11ویں کا کھانا کھلاتے۔ جو چیز اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کیا جاتا، نیت ہی کافی ہے، نیت رکھ کر جو چیز اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام پر دیا جاتا وہ شرک ہے۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہیں پہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 170 سے 72 تک جب آپ پڑھیں گے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نیک چیزاں دیا ہے کھانے کے لیے، لیکن ایسے چیزاں سے تم پرہیز کرو جس کو سوائے اللہ کے دوسروں کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے چیزاں سے پرہیز کرنا۔ اگرچہ کسی نے 11ویں کی، لیکن اس کا نیت کیا تھا کہ یہ 2 بکرے یا 3 بکرے یا 1 بکرا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر میں ذبح کرتا ہوں بول کے کاٹا، تو وہ چیز ہم سب کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے تبرک لے کے آتے
لوگ جو ہیں دور دراز سے اجمیر سے وغیرہ سے تبرک لے کے آتے, جو ازلے ازلے گولیاں نہیں ہومیوپیتھی کے پلس جیسے تھے وہ لے کے آگے بانٹتے رہتے. تو یہ جو تبرک لے کے آتے لوگ کہتے ہیں ارے یہ فلاں درگاہ کا ہے, فلاں مسلمانہ کا نبی کھا سکتے بولتے. لوگ کو اس کا علم نہیں ہے. یہ تبرک بھی کھانا شرک ہے, کیونکہ یہ تبرک کس کے نام سے بٹا, یہ فلاں ولی کے نام سے بٹا. تو یہ جو ایسا چیز جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام سے عبادت کی شکل بنا کے بٹا تو وہ چیز حرام ہے, بس باقاعدہ حرام ہے. تو اگرچہ آپ کھائیں گے تو آپ شرک میں ہیں, یاد رکھیے گا. اور شرک اللہ معاف کریں گا ہرگز نہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 5124 سے 5126 تک, یہ دو احادیث کے 3 احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بکرا, جو جانور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پہ کرتا ہے وہ شرک ہے. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس کو دیکھیے, اندازہ دیکھیے آپ, ایک شخص منت مانگے تھے, ایک صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, منت مانگے تھے, فرمانے لگے یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پہ میں ایک اونٹ ذبح کرنے کا منت مانگا ہوں, آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے میرا اس منت کو پورا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس جگہ پہ دور جاہلیت میں جو جاہلانہ زمانہ تھا نا اسلام سے پہلے, اس زمانے میں کیا جس جگہ کے بارے میں تو نیت کرنا فلاں جگہ پہ جا کے میں جو ہے یہ کام کر کے آتا ہوں بول کے, اس جگہ پہ اس سے پہلے لوگاں کیا تو بکرے ذبح کرتے تھے کیا؟ اونی دینا بلی چیسے ٹٹوٹی بلستھانا لا بول کے پوچھے. صحابی فرمانے لگے نہیں, وہ تو ایک ریگستان کی جگہ ہے. تو فرمانے لگے تیرا نیت کیا اللہ کو راضی کرنے کا ہے یا کسی دوسروں کو منانے کا ہے؟ صحابی فرمانے لگے تو نہیں. تو فرمانے لگے جا تیری منت کو پوری کر لے, جا تیری منت کو پوری کر. سوال کیوں کرے؟ یہ بات تو پہلے بھی کہہ سکتے جا منت پوری کر کو کوئی, لیکن کیا بولے اس سے پہلے جاہلانہ زمانے میں وہاں پہ لوگ بکرے ذبح کرنے کا ایک عادت تھے کیا بول کے پوچھے. کیوں؟ وہ تو بتوں کے نام پہ کیا کرتے تھے. تو ایسی جگہ پہ جا کے تو اللہ کے نام پہ ذبح کرا تو وہ بھی تیرے لیے جائز نہیں. تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے لیکن ایسی جگہ پہ کرتا ہے جس جگہ پہ مشرکین مکہ اس سے پہلے جاہلانہ زمانے میں وہاں پہ جا کے کسی بتوں کو نام پر جو ہے بکرے ذبح کیا کرتے تھے. ایسی جگہ کے پاس بھی جا کے تو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے تجھے. نمبر 2, کیا تیرا منشا, تیرا نیت کسی دوسرے کو خوش کرنے کا ہے کیا؟ بولے نہیں, سے تو اللہ کو راضی کرنے کا ہے. تو ایسی حالت میں تجھا تیری منت کو پوری کر. بولے تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں. آج ہمارے ماحول میں ایک عام بات ہو گئی, اور میں جب بچپن میں تھا تو بہت کچھ دیکھتا تھا. آج تو ماشاءاللہ تو سمواٹ بیٹر ہے چندول. بچے کا بال کاٹنا بولو تو کہاں جاتے تھا؟ سمندر جاتے تھا. سمندر جانا, بال کاٹنا, سر منڈانا, حقیقہ کرنا, سمندر جا کے حقیقہ کرنا, سمندر جا کے ذبح کرنا بکرا. یہ چیز کیا ہے یہاں پہ؟ شاید تم اللہ کے نام پہ ہی کیوں نہ کرے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اگرچہ اس جگہ پہ جاہلانہ زمانے میں لوگوں کا کوئی عادت تھا, کسی چیز کو خوش کرنا تھا کیا بول کے پوچھے. اب ہم سمندر کے پاس جا کے کئی کو کر رہے ہیں, کئی کو بولتے پرانے زمانے میں لوگ سمندر دیوڑو, سمندر دیوتا آج بھی ہے. جب ایپا سوامی ہو جا کے ڈبکی مارتے نا, کئی کو مارتے وہ پانی اچھا رہتا بول کے مارتے, نہیں تو صاف ستھرا پانی بھائی جسم کو دالنا دری پورا میل ایک دم ایسا چل جاتا بول کے مانگتے ہیں. کیا کرتے مانگتے؟ سمندر دیوڑ سنتوش پرچالی, سمندرم کا تو ایک دیو تھا, اس کے اندر جا کے پانی نہ ہے تو ثواب ہوتا. یہ ان کا منشا. تو اس جگہ پہ مسلمان جا کے اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. تو جو بھی کاجا کرنے والے سمندر کے پاس جا کے بکرا ذبح کرتے حقیقہ نام دے کر, حقیقہ بکرا وہاں پہ ذبح کرے تو یہ شرک ہے. کلیئر کٹ. کیونکہ ایک ایسا عادت, ایسا ترتیب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی صحابی ایسے ہی پوچھے تھے, لیکن وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس سے پہلے لوگ وہاں پہ کچھ عمل کرتے تھا کیا؟ کہنے لگے نہیں تو جاؤ. اب سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایسا کیوں سوال تھا وہاں پہ؟ کیونکہ لوگ وہاں پہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جاتے اور وہی کام عمل کرتے, چاہے وہ نیک کام کیوں نہ ہو, وہ جائز نہیں ہے. بسم اللہ بول کے سور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے. بسم اللہ بول کے شراب پینا بھی ناجائز ہے, حرام ہے. بسم اللہ بولتے ہیں نا بھائی, بولے تو کیا دیوانہ بنی ہے. جو چیز شریعت میں جائز نہیں ہے تو وہ نہیں جائز, ناجائز, ختم, مسئلہ ختم اس کا. بسم اللہ بول کے وڈی کھاتم بولے تو یہ کیسا ہوگا؟ وڈی حرام ہے, شراب حرام ہے, اور اسی طرح سے سور کا گوشت حرام ہے, غیر اللہ پہ چڑھایا گیا کھانا حرام ہے,
غیر اللہ پہ چڑھا گیا، تبرک حرام ہے، اس کو ہم بسم اللہ بول کے کھائے تو کیا ہو، لا الہ الا اللہ بول کے کھائے تو کیا ہو. بات کلیئر ہو گئی. تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے. شرک کا جڑ کے رہتا، دیکھو چھوٹی چیزوں میں رہتا، ہمیں معلوم بھی ہوتا نہیں. ارے یہ اتنا بڑا شرک کیا بول کے بعد میں پتا چلتا. ہمیں کیا بولتے ہیں، ارے کیا ہے بھائی، سمندر کے سامنے بیٹھ کے بریانی کھاتا، زبردست ہے، چلو ہانچ پکا کے ہنڈے ہانچ کھائیں گے بول کے جاتے. شرک ہے، شرک ہے یہ. نہ معلومات میں کرتے ہیں، معصوم لوگ آئے نہ معلومات میں کرتے ہیں. اب کون تو جا کو بولا تو اس کے بعد سمجھنا کیا صحیح میں کیا بولے. دین کو سمجھنے والا سوال کرنا، ارے ایسا کیا، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا کیا، اوکے ہم لوگ انجانے میں کرے، چلو ہمیں وہ کام کو ختم کر ڈالیں گے، چلو حقیقہ ہمیں گھر پہ کریں گے. ایسا کر لو، کون منع کرتا ہے؟ کیا وہاں جا کے کاٹے تو کیا جاتا؟ مور اوور نیچرل ریسورسز کو جو ہے آپ خراب کر رہے ہیں. بکرے کا خون لے جا کے سمندر کے اندر پھینک رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ڈبکی مارنے والا رہتا. نیچرل ریسورسز کو خراب نہیں کرنا، شریعت اسلام کا حصہ ہے یہ. تو ایسے کئی سارے غیر شرعی کام جو ہے وہاں پہ ہوتے ہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے، چاہے آپ منت مانگ کے جائے. اب بہت سارے لوگ ایسا منت کرتے سو میرے بچے کا بال باپٹلا بیچ میں سوری لنکا دریا کہنے کاٹتیم بول کے منت کرتے ہیں. دریک جا کو باہر کاٹتیم بول کے میں منت کر لیم بھائی بولتے. دیوانی تو بھی جاتی ہے، تیرے سنگت کون کون آگو پلیٹ پکڑ کو پلو ہاتھ آ کے سب کو بلائی جاتی ہے تو جہنم میں بول کے. سمجھو بات آسان ہے، نہیں معلوم ہو کہ کرے. معلوم ہو گیا مسلمان کا صفت کیا بولو، معلوم جب تک نہیں تب تک اللہ بھی معاف کرتا. یاد رکھیے، میں میرے باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، اللہ معاف کرتا. اللہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ماشاء اللہ. جب تک تمہارے ذہن میں یہ چیز گناہ ہے بول کے نہیں معلوم ہوتا تب تک وہ تمہارے پورے گناہ اللہ معاف کریں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی اگرچہ مجھے معلوم ہے نہیں بول کے سمجھتے لے بول کے کرے، مسئلہ ختم. پورے چیزاں کو پھر لے کے تمہارے کو جہنم میں پھینکنے کا معاملہ ہے. یہ سمجھ میں رہتا نہیں. بعض لوگ اس کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں جانتے، کر لیتے چلے جاتے. تو ان چیزوں کو منع کرو، ایسے چیزیں جائز نہیں ہیں. تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منت مانگے تو ہلکا سا منت کرو. کسی نے منت مانگا، آنے والے تراوے میں پورے راتا کے تراوے کھوٹ کے پڑتی میں اللہ بولتے ہیں. لیکن آپ نہیں کر سکتے، اگرچہ کبھی ایک دن کے واسطے جان خراب ہو گیا، پیخانے شروع ہو گئے، بخار آ گیا، نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ تمہاری منت ٹک گئی نہیں تو اس ٹائم پر اللہ ناراض ہوتے نا. یہ کام ابھی نکو کرو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منت مانگتے ہیں تو ہلکا سا منت مانگو. اے اللہ 2 رکعت نفل نماز میں تیرے راہ میں پڑھتیم یا پڑھتم، گرچہ میرا یہ کام ہوا تو بول کے کرو. اللہ سے وہ بھی کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے. کیونکہ منت عبادت ہے، منت صرف اللہ سے کرنا تو اللہ خوش ہوتے. ہلکا کام کرو. دوسرا، 100 روپے صدقہ کرتم اللہ، اے اللہ میں 100 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کرتم بول کے منت مانگو. نو پرابلم، آہستہ. 100 روپے بڑی بات نہیں، کر سکتے سو کاما کرو. منت اگرچہ کرتے ہیں تو اللہ اکیلے سے کرنا. اور دوسرا شرط کر سکنا. کیا کہ بڑے بڑے منتیں مانگی کسی بھی حالت میں، اللہ آنے والا مارچ میں رمضان شروع ہوتا عمرہ کر کے آتی بول کے منت مانگی، ہوا نہیں وہ. اب کیا کرتے ہیں؟ تو منت کا کفارہ لازم ہو جاتا. اور منت کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 270 کی اسی آیت میں، تم جو 2 منتہ جو چیزاں ایرے گہرے سے کیا ہے بھائی میں کر ڈالتا ہوں بول کے بولتے نا، اس پہ تو اللہ پکڑتا نہیں. لیکن جو تمہیں پورے توجہ کے ساتھ، پورے ہوش و آواز کے ساتھ اللہ سے جو چیز تم لوگ مانتے نا، اللہ اس پہ پکڑتا ضرور. مطلب اللہ کا قرض ہے وہ. آپ منت ہے بولے تو وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرض ہے. وہ منت کو ایک بار مانگنے کے بعد اللہ کا قرض ہو جاتا تو اس کو ادا کرنا ضروری. اب دیکھیے، منت کے طور پہ کیا ہم عمرہ کی منت مانگ سکتے ہیں؟ تو مانگ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی احادیث ایسے تھے. ایک صحابیہ آ کے فرمائیں گی یا رسول اللہ میرے والدہ نے عمرہ کی منت مانگی لیکن اس سے پہلے جو وہ انتقال کر گئی تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو جا تیری اماں کا عمرہ کر لے بولے، تیری اماں کی طرف سے عمرہ کر لے بولے. تو یہ بچے پورا کرنے والے منتیں ہیں. کسی نے ایسا منت مانگا کہ میں 2 روزے رکھتیم یا 3 روزے رکھتیم، یہ اگرچہ میرا کام ہو گیا، میری صحت اچھی ہو گئی بول کے منت مانگ سکتے اللہ سے. صرف اللہ سے. اس کو چھوڑ کر محمد سے بھی منت مانگتے ہیں تو شرک ہے، یاد رکھیے. صرف اللہ سے اے اللہ 2 نفل روزہ رکھتیم تیرے راہ میں بول کے تم لوگ نفل روزہ بول کے بول لیتے نا، اصل میں وہ روزہ فرض بن جاتے ہیں. کیوں؟ اگرچہ وہ ادا نہیں کرے تو اللہ کا قرض بن جاتا.
اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ایسے روزہ رہن دو, نماز رہن دو, اور حج رہن دو, عمرہ رہن دو, یہ سب منت مانگ سکتے. جو چیز شریعت میں, جو عبادت کا طریقہ آپ کے لیے جائز ہے, ان تمام چیزوں کو, ان تمام طریقوں کو آپ منت کی شکل میں مانگ سکتے. لیکن ضروری نہیں, پہلے تو مت مانگو, کیونکہ جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں وہ دوڑ کے آتی نہیں بول کے پہلے بول دیے, تو یہ کام ہرگز نہیں کرنا. اگرچہ کرے تو آہستہ کرو, ہلکا کرو, صرف اللہ سے کرو, یہ چیز منت کے لیے جائز ہو جاتا. اگرچہ کرنے والا منت کر کے مر گیا لیکن پورا نہیں کرا تو اس کے وارث جو ہے یہ کام کرنا چاہیے. آنے والا قربانی میں فلاں ٹائم پہ جو ہے نیکسٹ بقرعید کا قربانی کے پیسے میں نکال کے بازو رکھ ڈالتا ہوں ہے بول کے کوئی دل میں ارادہ کر کے رکھ دیا, لیکن وہ پھر مر گیا, تو بچہ کیا کرنا اس کا؟ میرے اماں نے یہ پیسے صرف قربانی کے لیے استعمال کیا, میرے ابا نے میرے پیسے قربانی کے لیے استعمال کیا بول کے وہ قربانی اس کے طرف سے حق ادا کر ڈالنا. صرف وہ ایک اکیلی قربانی جس نے وہ شخص مرنے سے پہلے منت کی شکل میں مانگا, صرف وہ ایک کرنا. ویسا بول کے ہر سال اماں کا نام پکارا, اماں کا نام, ضروری نہیں. اماں جو کر کے تھی, ابا جو کر کے تھے, دادا جو منت مانگ کے تھے, صرف اس کو ادا کرنا ہم سب کے اوپر واجب بن جاتا. اگرچہ ہم کسی وجہ سے جو ہے منت پورا نہیں کر سکے تو اس کا کفارہ ہے. اس سے پہلے اور ایک حدیث میں بولتا چلوں گا. منتیں دیوانے بھی رہتے ہیں. میرے بیٹی کو نوکری آ گیا تو آتا بار میں نلور میں روٹی چھوڑ کے آتی ہوں بول کے آج منتیں مانگتے ہیں. یہ منتیں ہمارے نلور کے روٹیاں منتیں آج ہمارے. 50 سال پہلے وہ نیلور بھی نہیں, نیلور کا پانی بھی نہیں, آج ہمیں نیلور کے منتیں مانگنا شروع کر ڈالے. پیر پرستی, پیر کے اوپر فلاں چیز چڑھاتی بول کے منتیں مانگتے ہیں. کیا تو بھی ہے یہ پیر ہماری دعا کو قبول کر کے ہمارے ریٹرن کر سکتا ہم نا کو, کیا تو بھی ہے. مر گیا سو کب کی انتقال ہو گئے سو کوئی ولی ہمارے لیے مدد کر سکتے ہیں. ہائے رے انسان جو زندہ ہے, جو حی القیوم کہتا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو زندہ ہے, جو قائم رہنے والا ہے. ایسے اللہ کو چھوڑ کر کب کی انتقال کر گئے سو اللہ کے نیکوکار بندوں سے ہم منت طلب کرتے ہیں. ہائے رے بے وقوف انسان, یہ کتنا بے وقوفی ہے. دیکھو یہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے میرے نبی میرے بندے آپ سے پوچھیں گے اللہ کہاں ہے بول کے, انی فانی قریب, کہو ان سے کہ ان کے میں قریب ہوں بول کے. اللہ اکبر. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے, اللہ آپ کے بالکل قریب. اللہ اکبر بول کے تکبیر تحریمہ سے ہاتھ باندھیں گے تو آپ اللہ کے حوالے ہو گئے. جو بھی آپ کہو گے اللہ سنے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں رہتا تو اللہ بالکل قریب ہو جاتا. خیام میں رہنا, رکوع میں رہنا, سجدے میں رہنا, 3 بھی الگ الگ حالات, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ سجدے میں رہتا تو اللہ اس کے بالکل قریب ہو جاتا. مانگو اللہ سے. اللہ دینے والی ذات ہے, اللہ کے علاوہ محمد بھی دے نہیں سکتے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکے, ان کے بعد آنے والے کون کیا دے سکتے ہیں؟ یہ بات تھوڑی سی عقل مندی بات ہے, سمجھیں گے تو ضرور سمجھ میں آ جائے گی. اللہ آپ کے راستے کو جو ہے آسان کر دیں گا. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاہلانہ منتیں بھی مانگا جاتا تھا. ایک بوڑھا شخص ایک کیا منت کرے, کیا بول کے میں چل کے جا کے حج پورا کر کے آتا ہوں بول کے ایک منت مانگا. بوڑھا تھا, لیکن جب وہ دوسرے گاؤں سے مدینہ آیا, مدینہ کے ذریعے سے ہوتے ہوئے مکہ کو جانا, مدینہ آتے اس ٹائم پہ اس کے دونوں بچے کھاندے پہ اس کے ہاتھا ڈال کے اسے لگڑتے ہوئے, زمین سے لگڑتے ہوئے بلا لے کے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے بنائے, بلاؤ ان کو, بلائیں. کیا ہو رہی ہے تم لوگ, تمہارے باپ کو اس طرح سے لے جاتے ہیں کیا بول کے پوچھے. فرمانے لگے میرا باپ نے منت مانگا کہ چل کے جا کے حج کریں بول کے, حج کرتا ہوں بول کے منت مانگا. بولتے ہیں پگلا اسے اٹھا کے اونٹ پہ چڑھا کے لے کے جاؤ, مر کو جاتا ہے بیچ میں انہیں, جاؤ اس کو دیوانے منتا نہیں مانگنا ہے, اس کو اونٹ پہ چڑھا کے جا کو طواف کرا کے آؤ. بولے سبحان اللہ. آج کوئی کیرلا سے کرناٹک سے ایک شخص نکل گا, دیکھیں نا تم لگا, ارے رے 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 واٹس ایپ پہ کیا چلا, اس کے ہاتھا چومتے ہیں, جسم کا کوسا حصہ ملا اسے چوم کو چھوڑ ڈالتے ہیں. دیوانے, یہ کہا دیوانگی رے, یہ کام نہ ان پہ بولے ایسا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا بولے, بوڑھا آدمی چل کے آ کے حج کرتا ہوں بولیا, ضروری تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, دھت اس کو اٹھاؤ, گاڑی چڑھاؤ, گھوڑا چڑھاؤ, اونٹ چڑھاؤ, لے کے جاؤ اس کو ہاتھ پہ. بولے اب آج کئی کو نکلتے ہیں لوگ, میں چل کے جا کے حج کرتا ہوں بول کے اس کے پیچھے ہی نہیں, یہ اسلامک سانگا ڈال کے ریلا بنا کے چھوڑتے ہیں. کتنے دیوانے ہیں تو کہ لوگ ہیں. یہ چیز ناجائز ہے.
یہ کس کے واسطے؟ مکہ ابھی 2 کلومیٹر ہے کہ 5 کلومیٹر ہے کہ 10 کلومیٹر کا، تو جاگو مر جا، تو خواہش پڑتا ہے نا جا بول کے پھینکے جا، چل کے جاگو، حج کر کو مننے کا کیا ہوا؟ وہ کون سا دیوانگی ہے؟ اللہ کئی کو بنایا، یہ ٹیکنالوجی پورا کئی کو بنایا؟ تمہیں چل کو آتے بول کے بنایا؟ ایک دم بکواس ہے یہ، فالتو پن ہے یہ، بے عقلی ہے یہ. تمہارا ایک کام ان کریا کو پھر ایک چارجر نہیں نکلتے، میرا بھی اچھا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا، میرا بھی واٹس ایپ میں اچھے ریلا بنتے بول کے دیوانے. یہ کام ناجائز ہے. کون تو بول لیں گے صبح پرسوں میں ہمارے نوجوان بچے، میں بھی چل کو جاتا ہوں، سائیکل ڈالی جاتا ہوں بول کے، پاکستان میں پکڑے اندر پھینک ڈالتے، ڈانٹ کو جاتے اس ٹائم پہ. ایسے کام ہے نکو کرو، یہ بیکار بات ہے، نکو بولو. نہیں، جو چیز اسلام میں جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 1 میں، اے ایمان والو تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جو اللہ نے بتا دیا اس کو کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو کرو، بس ہے. ان سے اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. حج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اونٹ پہ جا کے عمرہ کر کے آئے، اونٹ پہ جا کے حج کر کے آئے. تم لگا چل کے جا کے کرتا ہوں بول کو کئی کو بولے دے رہے، کیا تم لگا ان سے اچھی عبادت گار بندہ کو سمجھتے ہیں کیا ہو؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. سبحان اللہ. تو یہ بات سمجھنی ہے. اب جاہلانہ منتیں پورے رد ہے، ایک دم رد ہے، یاد رکھیے. اب آنے والے 11ویں کو میں فلاں جھنڈے کو اچھا لائٹنگ لگاتا ہوں بول کے ایک جنا کو تو منت کر لے کے رہتا، میں کپڑا سلا کے دیتا ہوں بول کے پھر ایک جنا منت کر کے تھا، میں کیا کی کرتا ہوں بول کے پھر ایک کرتا، میں ہے نا یہ بار پھول کھندالتا ہوں بول کے، پھول بولتا معلوم ہے آپ کو، انگار کھندالتا ہوں بول کے پھر ایک جنا منت کر لے کے تھا، میں فلاں جگہ پہ جا کے کچھ تو بھی چڑھاتی ہوں بول کے منت کر لے کے تھا، میں نیلور جانا تھی باقاعدہ جانا چاہیے گیا بال اٹھا لے کے روٹی، وہ کھانے کے بعد 2 روز پیخانے ہوگا 3 روز مجھے نوکری آیا بول کے، اگرچہ وہ چیز کرے تو وہ بھی جاہلانہ پن، پھینکو اٹھا کے. یہ پورے بکواس ہے، یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر. یاد رکھیے یہ چیز ایک دم فالتو ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور الٹا یہ شرک ہے. اللہ دینے کی ذات ہے، اور اللہ نیلور میں بیٹھ کے نہیں، اللہ تیرت میں بیٹھ کے نہیں، اللہ ہے نا اجمیر میں بیٹھ کے نہیں. کہاں ہے اللہ؟ آسمان اور 7 آسمان کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل کی حالت کو تمہارے دل کے زبان سے آنے سے پہلے سن لیتا ہے. اتنی طاقت رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انہیں دیتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے، اس سے مانگو انشاءاللہ، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو. عنوان پہ چلے جاؤں. گزشتہ جو عنوان ہوا تھا نظر، منت اور نیاز، اس میں ایک پوائنٹ چھوٹ گیا کہ اس کا ٹریٹمنٹ، اگرچہ کسی نے نظر مانی، کسی نے منت مانی، کسی نے نیاز مانی، لیکن وہ پوری نہیں کر پائے، تو اس وقت اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 89 میں ایک آیت ایسے نازل کرتا ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے قسم جو تم لوگ بغیر کوئی توجہ کے کھا لیتے ہو، اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نہیں پکڑیں گا، لیکن جو آپ ہوش و آواز میں قسم اللہ کی کھاتے ہو اور اس کو توڑ دیتے، تو ایسی حالت میں آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ قسم کے تعلق سے آیت ہے. اس کا کفارہ ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، یا 10 غریبوں کو کپڑے پہنانا، یا 1 غلام کو آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے مسلسل رکھنا. اس طرح سے جو ہے اس کا کفارہ قرآن کے اندر ملتی ہیں. یہ قسم کے تعلق سے ہیں. انشاءاللہ قسم کے تعلق سے جب میں ٹاپک لے کے آؤں گا تو اس کے اوپر میں آپ کو تفصیلی بات سنانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت سے ہمارا جو عنوان ہے، جو منت، نیاز، نظر، جس کو اگرچہ ہم نہ کر پائیں، منت مانگے لیکن پورا نہیں کر پائے، تو ایسی حالت میں اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 4253 میں، 4253 حدیث نمبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر کا کفارہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قسم کا کفارہ، یعنی قسم کھائے لیکن توڑ دیے، تو ایسی حالت میں آپ کو جو کفارہ قرآن بیان کرتی ہیں، یہی کفارہ آپ کو نظر ماننے کے بعد، پھر اگرچہ آپ اس نظر کو پوری نہیں کر پائے، یعنی منت مانگنے کے بعد اس منت کو پوری نہیں کر پائے، تو آپ کے اوپر بھی یہی کفارہ ہے. یہاں پہ نظر کا مطلب منت ہے. تو اس لیے یہ کفارہ اس طرح سے بتایا گیا کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، یا 10 آدمی کو کپڑے پہنائے، یا 1 غلام کو آزاد کریں، یا پھر 3 دن کے روزے رکھیں مسلسل. علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کیا ان روزوں کو جو ہے مسلسل ایک کے بعد دیگر
ایک آرڈر میں رکھنا چاہیے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ مسلسل رکھنا چاہیے, مطلب 3 دن ایک کے بعد دیگر رکھتے چلے جانا, 3 دن کے روزے. یہ ہے نا کفارہ ہے. کس کا؟ منت کا بھی. منت اگر توڑ دی ہے تو ایسی حالت میں. منت ٹوٹتی کب؟ منت کر لیے تو کرنے کے واسطے کرتا ہے, ٹوٹتا کب؟ تو منت ٹوٹنے کا ایسا ہو سکتا کہ کسی نے یہ ارادہ کیا ہو کہ اے اللہ میں عمرہ کروں گی, لیکن وہ بیمار ہو گیا, اور اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ پھر سے شفا یاب نہیں ہو سکا, لیکن وہ زندہ ہے, اس کے پاس پیسہ ہے. ابھی وہ عمرہ کرے تو اس کے پاس ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس ہیلتھ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, صحت نہیں ہے. تو ایسی حالت میں یہ شخص یہ کفارہ لاگو کر سکتا ہے اپنے اوپر کہ یہ یا تو 10 لوگوں کا کھانا کھلائے, 10 لوگوں کو کپڑا پہنائے, یا ایک غلام کو آزاد کرے, جو کہ آج ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کہیں بھی غلام نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں غلام تھے. اور اس کو دیکھیے, اللہ بھی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں احادیث میں جو غلام کا سسٹم تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک دم سے نہیں ختم کرے, بلکہ رفتہ رفتہ اس کو جو ہے یعنی غلام کو آزاد کرنا بہترین عمل ثابت کرے, پہلے اس کا ثواب بتائے, پھر لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا ہوا کہ غلام کو آزاد کریں گے تو ثواب ملیں گا. تو لوگ اپنے آپ میں جب کبھی بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو آبویسلی وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس جو کتنے غلامہ تھے ان کو جو ہے چھوڑ دیتے, آزاد کر دیتے. تو یہاں پہ یہ جو سسٹم ہے یہ عرب ممالک کا مکمل سسٹم تھا. تو اس سے ایک دم کو لوگوں کو جو ہے چھڑایا نہیں گیا, بلکہ اس کو آہستہ آہستہ اس کو ایک نیک عمل قرار دیا گیا, پھر اس کے اوپر اجر دیا گیا, پھر آہستہ آہستہ یہ سسٹم اسلام سے دور ہو گیا. سبحان اللہ. جب شراب بھی بیان ہوا تو اسی طرح کا آیات جو ہے قرآن کے اندر الگ الگ آیا کرتے تھے, پھر آخرکار اس کے اوپر حرمت لگی. تو بہرحال یہ منت کے مانگ کر توڑنے کا جو ہے کفارہ ہے. یہ منت آپ کے لیے جائز ہے, لیکن عورتیں زیادہ اس کے اندر آگے بڑھتے رہتی منتیں مانگنے کے لیے, نیاز کرنے کے لیے. ایسے کچھ بھی نہیں ہے, یہ شرک ہے. ہر چیز سے آپ بچو, اللہ سے آپ ہمیشہ جڑ کے رہو, اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر کے اس کے اوپر عمل دراز ہو کے جو ہے اس پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں خیر کی زندگی, حسن زندگی عطا فرمائے. وما توفیق اللہ باللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور من فؤادي حينما رأى